قرآن کریم تو دیکھو قرآن کریم علماء دیوبند کے عقیدے کا ساتھ دیتا ہے. پورا قرآن کھول کے دیکھو کہ عقیدہ علماء دیوبند کے خلاف قرآن بات نہیں کرتا. میں ایک آخری بات کہتا ہوں عقیدے کے حوالے سے توجہ رکھے. میں نے کہا دیوبند کا عقیدہ بالکل پیغمبر کی ذات کے بارے میں بھی یہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے لیکن میرے پیغمبر قبر مبارک میں، میرے پیغمبر روزے مبارک میں آج بھی زندہ ہے اور دنیا کی زندگی سے بڑھ کے زندہ ہے. کوئی بندہ کہتے ہیں دلیل، میں نے کہا دلیل تو قرآن کریم میں ہے. کتنی آیات میں پڑھوں گا لیکن ایک دلیل جو بڑی آسان ہے میں اس کو پیش کرنے لگا. قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اگر کوئی بندہ جہاد میں جائے اور اس کا جسم کٹ جائے، قرآن کہتا ہے اس قتل ہونے والے جسم کو تم نے مردہ نہیں کہنا بلکہ تم نے اس مقتول بدن کو زندہ کہنا ہے. اب علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ شہید کو جو زندہ کہا گیا یہ اعزاز شہید کا ہے. اور یہ اعزاز کیوں ہے؟ نبی کا کلمہ جو پڑھا، حضور کے دین کے لیے جو کٹا ہے، تو جو کٹنے والا ہے اگر یہ زندہ ہے تو جس کی وجہ سے کٹا ہے وہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. جو کٹنے والا وہ زندہ ہے تو جس کی وجہ سے کٹا وہ اس سے بڑھ کے زندہ ہے. اس کو میں یوں کہوں گا، ذرا دیوبند کے علوم پہ توجہ رکھنا، میں اس کو یوں کہوں گا ایک میرا نبی ہے اور ایک شہید ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں اور نبی کو مقتول فی اللہ کہتے ہیں. آپ کو کہ دونوں کا مطلب کیا ہے؟ ایک مقتول فی اللہ اور ایک مقتول فی سبیل اللہ. میں بڑی سمیت کر بات چلا رہا ہوں. حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل امین نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، حضور بتائیں احسان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت یوں کر کے گویا تو خدا کو دیکھتا ہے، اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر عبادت یوں کر خدا تجھے دیکھتا ہے. علماء نے تحقیق کیا ہے اس حدیث کی تشریح میں ایک عبادت نبی کی ہے، ایک عبادت امتی کی ہے. نبی کی عبادت یوں ہے کہ نبی خدا کو دیکھے، خدا نبی کو دیکھے. امتی کی عبادت یہ ہے امتی خدا کو نہیں دیکھ سکتا لیکن خدا امتی کو دیکھتا ہے. تو نبی کی عبادت یوں، اس نے خدا کو دیکھا، خدا کی عبادت کی ہے لیکن امتی خدا کو نہیں دیکھتا، خدا کے گھر کو دیکھتا ہے، خدا کو نہیں دیکھتا، خدا کی کتاب کو دیکھتا ہے، خدا کو نہیں دیکھتا، خدا کے کعبہ کو دیکھتا ہے. اور نبی خدا کو دیکھتا ہے تو پھر عبادت کرتا ہے. اب میں یوں کہوں گا کہ جان نبی نے بھی دی ہے، وفات نبی پر بھی آئی ہے لیکن نبی نے جان دی ہے، خدا کو دیکھا تو جان دی ہے. شہید نے خدا کو نہیں دیکھا، خدا کے راستے کو دیکھا ہے. تو جو خدا کے راستے کو دیکھے اور جان دے جائے اسے مقتول فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اور جو خدا کو دیکھے اور جان دے جائے اسے مقتول فی اللہ کہتے ہیں. جو شہید نے خدا کے راستے کو دیکھا مقتول فی سبیل اللہ بنا، نبی نے خدا کو دیکھا تو مقتول فی اللہ بنا ہے. تو جو راستے کو دیکھے وہ زندہ ہے اور جو خدا کو دیکھ کر جان دے اس سے بڑھ کے زندہ. نبی نے کس کو دیکھا؟ بولو نا کس کو دیکھا؟ خدا کو. یہ ہمارا دیوبند کا نظریہ ہے. وہی مولوی ان کا تقریر کرنے لگا، کہتا ہے جی نبی پاک نے خدا کو نہیں دیکھا. میں نے کہا بھی دیکھا ہے، حدیث مبارک میں ہے حضور نے خدا کو دیکھا. فوراً کہنے لگا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے اور جو قرآن کے خلاف ہو ہم نہیں مانتے. میں نے کہا قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ توجہ رکھنا. کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں. اگر تم یہ کہہ دو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو دیکھا ہے تو قرآن تو کہتا ہے کوئی آنکھ بھی نہیں دیکھ سکتی. تو میں نے کہا حدیث میں نبی نے دیکھا ہے تو یہ آیت تو قرآن کے خلاف ہوگی. میں نہیں مانتا. میں نے کہا اچھا میں تجھے بھی منوا لیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں تو مانتا کیسے نہیں ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتا اللہ تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد تجھے جنت میں جگہ دے تو جنت میں خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتا جی کیوں نہیں کروں گا، جنت میں دیدار تو ہوگا. میں نے کہا کہاں لکھا ہے کہ بندہ جنت میں خدا کا دیدار کرے گا؟ کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے. میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے. کہتا جی کون سی ہے؟ میں نے کہا بھی تو نے پڑھی ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی تو تو نے کہا میں جنت میں دیکھوں گا. تو یہ حدیث تو پھر قرآن کے خلاف ہو گئی نا، تو کیسے دیکھے گا؟ کہتا ہے نہیں یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے. میں نے کہا کیوں خلاف نہیں ہے؟ کہتا ہے یہ جو اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، اس کا تعلق زمین سے ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھتی. تو میں جو دیکھوں گا وہ زمین پہ نہیں، وہ جنت میں جا کے دیکھوں گا. آیت قرآن کے خلاف نہیں ہے. تو میں نے کہا تو جنت میں جا کے دیکھے گا. تو میرے پیغمبر نے خدا کو زمین پہ نہیں دیکھا، عرش پہ جا کے دیکھا ہے.
किस पे देखा? अर्श पे जाके देखा। तू जन्नत में जाके देखे तो कुरान के खिलाफ नहीं है, नबी अर्श पे जाके देखे तो फिर कुरान के खिलाफ कैसे है? मैंने कहा कैसे कुरान के खिलाफ तुमने कह दिया? कितना जल्दी धोखा देते हैं, अहले हदीस और हदीसों के खिलाफ अकीदा रखेंगे। मैंने कहा हम अहले सुन्नत वल जमात, हमारा अकीदा कुरान के भी मुताबिक है, हदीस के भी मुताबिक है। तो नबी कब्र में बोलो ना, अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में जिंदा। तुम झिझकते क्यों? मुझे समझ नहीं आती। कश्मीर की कौम भी अजीब है, सारी बात करो खुश होंगे, हजूर की बात करें ये कौन सा मसला बयान कर दिया। शेख ज़करिया का फज़ाइल दुरूद बड़ा पड़ा है, अल्लामा उस्मानी फतहुल मुल्म भरी पड़ी है, अल-कंज़ुल मुतवारी बड़ी पड़ी है, कुतुब जो तुम्हारे पास मौजूद है उसमें अकीदा लिखा पड़ा है। पता नहीं झिझक क्यों आती है। अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में, अंबिया अलैहिस्सलाम कब्रों में, इसलिए मैं कहता हूँ न मैं का जिक्र, तवज्जो रखना, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं। मैं तकरीर खत्म कर रहा हूँ। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं और मदीने की बात करते हैं। वो मुर्दा दिल है जो काइल नहीं हयातुन नबी का, वो मुर्दा दिल है जो काइल नहीं हयातुन नबी का, हम जिंदा दिल हैं और जीने की बात करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।